بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جاگزین ہے اور وہ ہے مسجد اقصیٰ کا مسئلہ۔ بیت المقدس قبلہ اول حرمین شریفین کے بعد تیسری اعلیٰ ترین مسجد اور سید ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسرا ہے۔ یہ عصر حاضر کا ایسا اہم ترین مسئلہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے ہر فرد کے ذہن میں ہر وقت اجاگر رہتا ہے، چاہے وہ مسلم معاشرہ بذات خود کسی بھی بحران کا شکار ہو یا ان کے اپنے حالات جس قدر بھی خراب ہوں۔ مسئلہ فلسطین کبھی بھی ذہنوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ بیت المقدس اور اس کے مسجد اقصیٰ کا وجود مسلمانوں کے ہاں عقیدہ مسئلہ ہے۔ اس کا مسلمانوں کی تاریخ سے ناقابل فراموش اور گہرا تعلق ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے اس تاریخی تعلق کو کسی بھی صورت اسلامی تاریخ سے نکالنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ امت کی پہچان ہے، یہ امت اسلامیہ کی اساسی علامت اور امت اسلامیہ کے ہاں مقدس مقام ہے۔ بیت المقدس کو یہ مقام حاصل کیوں نہ ہو؟ اللہ کی کتاب صبح شام ہمیں یاد کرواتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروا دی، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت فرمائی تاکہ ہم اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب قرب الہی کی جستجو میں رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ ان تینوں جگہوں کی جانب اللہ کا فضل طلب کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث ثابت ہیں۔ سرزمین بیت المقدس محشر، جمع ہونے اور منشر، دوبارہ زندہ ہونے کی جگہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جمع ہونے اور زندہ ہونے کی جگہ ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بیت المقدس کا اسلام میں بلند مقام ہے۔ بیت المقدس کی اعلیٰ ترین امتیازی صفات بھی ہیں۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں بات کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا مسجد بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے۔ بیت المقدس نماز کے لیے بہترین جگہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ گھوڑے کی رسی کے برابر بیت المقدس سے اتنی قریب جگہ جہاں سے بیت المقدس نظر آئے وہ بندے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ نیز امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت بھی کی ہے۔ اس حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی شان کتنی عظیم تھی کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کا موازنہ مسجد نبوی سے کیا۔ بیت المقدس کی اسلام میں اتنی فضیلت کیوں نہ ہو؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسرا ہے، یہاں سے ہی آپ کو آسمانوں کی جانب لے جایا گیا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق کو لایا گیا، وہ سفید رنگ کا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے، وہ اپنا قدم حد نگاہ پر رکھتا ہے، تو میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو کڑے سے باندھ دیا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ آپ نے یہ بتلایا کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں پر 2 رکعت ادا کیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام میرے پاس شراب کا برتن اور ایک دودھ کا برتن لائے، تو میں نے دودھ کا انتخاب کیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ہمیں آسمان کی جانب لے گئے۔ مسلم بیت المقدس کے عظیم فضائل میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگیں۔ نمبر 1،
قوت فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے عین مطابق ہو۔ نمبر 2، ایسی بادشاہی جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور نمبر 3، اور اس مسجد میں نماز کی نیت سے آنے والا کوئی بھی ہو، وہ جب یہاں سے واپس نکلے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 2 دعائیں تو ان کی قبول ہو گئیں تھیں، اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ نسائی ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اسلام میں بہت فضیلت اور امتیازی خوبیاں ہیں۔ انہی خوبیوں نے بہت سے مسلم علماء کرام کو مجبور کیا کہ صدیوں سے بیت المقدس کی فضیلت، شان اور حقوق کے متعلق مستقل تالیفات لکھتے چلے آئیں۔ چنانچہ اہل علم کی بہت بڑی تعداد نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی مسلمانوں کے ہاں اہمیت اور فضیلت اجاگر کرنے کے لیے کتابیں لکھی۔ جزاک اللہ۔